آپ کو کیا جواب دینا ہے، ہمیں کیا جواب دینا چاہیے؟ اگر متحد ہو جائیں تو، اور نہ ہو، بات یہ ہے کہ نہیں ہوں گے تو بھی جتنے کم ہی ہو، چاہے جو سمجھدار لوگ ہوں جن کی کچھ سمجھ میں آئے کہ نہیں ہمیں نہ ہو متحد، ہمیں کچھ کرنا چاہیے، وہ کیا کریں گے؟ ضرورت ہے بہت کرارا جواب دینے کی. تو ایک چیلنج آیا تو اس کا ایک جواب جائے گا نا. انہوں نے کہا تلوار اٹھا لیں، لوگ گنس لے لیں، ہتھیار اٹھا لیں. پھر آپ کو کیا کرنا ہے اس کے جواب میں؟ ہمارے پاس بھی بہت اچھے ہتھیار ہیں، استعمال نہیں کیا آپ نے آج تک. یہ لوہے کی تلواریں بیکار ہیں اس کے آگے، اور یہ بلٹس بیکار ہیں گنس کی اس کے آگے. یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو چھوڑنا ہوگا. آپ کا جواب یہ ہو کہ اب قرآن کو پکڑ کر دکھائیے. واقعی چھوڑے ہوئے تو ہیں، تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ جگہ جگہ یہ دیکھیے ان کی آوازیں آتی ہیں، تقریروں کی، نماز میں آوازیں آتی ہیں، قرأت کے مقابلوں کی آوازیں آتی ہیں، تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن سے جڑے ہوئے. تو اس لیے انہوں نے کہا قرآن کو چھوڑنا ہوگا. جب ان کا یہ کہہ رہے ہیں چھوڑنا ہوگا تو جواب ہمارا یہ ہوگا کہ قرآن کو پکڑ کے دکھائیے. اب خالی وہ قرأت کے مقابلے نہ رہیں. اب ان لوگوں کو ہٹائیے درمیان سے جو کہتے ہیں کہ نہ خبردار یہ خالی عربی پڑھنے کے علاوہ مت کرنا قرآن کا کچھ، انہیں ہٹائیے. اب یہ وقت نہیں بچا کہ آپ ان کی سنتے چلے جائیں. دوسری بات انہوں نے کہ نمازیں چھوڑو. انہیں نہیں پتا نمازیں تو ہیں چھٹی ہوئی. مسجدوں میں لوگ نظر آتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں نمازیں ہو رہی ہیں. مسجد جاتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں نے پہلے بھی سنائی حدیث، مساجدہم عامرہ وخرابا من الہدی. مسجدیں بھر جائیں گی ان کی، ہدایت کے کھنڈر ہوں گے وہ سب، نظر آنے میں بھری ہوں گی، بھرتی چلی جائیں گی. وہ اسے دیکھ کر کہہ رہے ہیں یہ نمازیں چھوڑنی ہوں گی ان کو. آپ نمازیں قائم کر کے دکھا دیجئے. لیکن نمازیں قائم کرنا یہ نہیں ہوتا کہ آپ اذان کی آواز آئی اور آپ چلے گئے ٹوپی لگا کے. اب نماز سیکھنا اسٹارٹ کر دیجئے. وہ جو کچھ آپ نے سیکھا تھا وہ نماز کا خالی باڈی تھی، جسم تھا خالی، جو بچپن سے لے کے آج تک چلا آ رہا ہے. وہ نماز نہیں تھی، وہ صلاۃ نہیں تھی. صلاۃ تو پوری دنیا سے اٹھ گئی. صلاۃ شروع بھی نہیں ہوتی، نماز شروع بھی نہیں ہوتی، سلام پھر جاتا ہے. اس لیے کہ اس کی تو نیت ہی یہ تھی کہ میں اپنے آپ کو سب طرف سے کاٹ رہی ہوں، اور مکمل اپنے آپ کو یکسو کر دیا اس وقت اس کے آگے، ٹوٹلی کنسنٹریٹ کر دیا اس کے سامنے. تمام کوئی بڑے سمراٹ ہو کس کے ہوں گے، بڑے بڑے شہنشاہ ہوں گے کس کے ہوں گے، زمین کے ہوں گے. اس ایک زمین نہیں، زمین اور سارے آسمانوں اور زمین کو جو وجود جس نے بخشا، اس وقت میں اس کے سامنے ہوں اور سب طرف سے کٹ کر. یہ تو نیت تھی. اب آپ کو بچپن سے نیت یہ سکھا دی، نیت کرتا ہوں، نیت کرتی ہوں میں 2 رکعت نماز فجر کی پیچھے اس امام کے واسطے اللہ تعالیٰ کے. یہ تو دل میں ہونا کافی ہوتا ہے، کہہ لیں زبان سے، میں ویسے نہیں منع کر رہا، لیکن یہ آپ کے دل میں ہے. نیت دل سے ہوتی ہے. آپ اس وقت یہاں پر مسجد میں آئے، چاہے منہ سے کچھ کہا یا نہیں کہا، آپ فجر کی نماز پڑھنے نہیں آئے، نہ آپ مغرب کی نماز پڑھنے آئے، نہ آپ یہاں جماعت سے 4 رکعت پڑھنے آئے. یہ سب تو نیت تھی آپ کی گھر سے چلتے وقت، اور نہ آپ بیت اللہ کی طرف پیٹ کر کے نماز ادا کرنے آئے ہیں. تو یہ تو نیت چلتے وقت بھی تھی. زبان سے کہہ لیں گے کوئی حرج نہیں ہے، نیت دل میں ہوتی ہے. اصل نیت تو وہ تھی کہ اب میں نے اپنے آپ کو ہر طرف سے کاٹ لیا، اب اس نماز میں میرا شرک نہیں ہوگا، کوئی دوسرا نہیں آئے گا. اس کے لیے بڑی مشق کی ضرورت ہے. یہ 2-4 دن میں نہیں ہو جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ سنتیں نوافل اپنے گھر پہ پڑھا کرو.
افضل ہے، کوئی پابندی تو نہیں تھی، تو جن کے لیے ممکن ہو وہ جائیں، وہ کریں گھر پر. بعض لوگوں کو یہیں سے کہیں کام پر جانا ہوگا، وہ یہیں پر ادا کر کے جائیں. لیکن کیوں کہا تھا افضل ہے؟ اور وہاں بھی جا کر کسی ایسی جگہ کیجیے گا جہاں لوگ گزر نہیں رہے ہوں، کوئی کھٹ پٹ کی آوازیں کم ہو، ذرا تنہائی مل جائے، ذرا ڈسٹریکشنز نہیں ہو، ایسی جگہ اس میں ادھر ادھر توجہ جو ہے وہ بٹنے کا کام کم ہو. اور اتنی مشق شروع کر دیجیے، کچھ دن میں ہو جائے گا، بشرطے کہ پابندی سے 5 وقت ہو. اتنی مشق اسٹارٹ کر دیجیے کہ یہاں تو آپ مجبور ہیں کہ امام نے جب اللہ اکبر کہا تو آپ کو ہاتھ باندھنے ہیں، جب امام رکوع میں گئے تو آپ کو ساتھ میں جھکنا ہے. اور نماز میں آپ نے اپنی دشمنیاں نکالنی شروع کی، نماز میں اپنے مقدمے لڑنے شروع کیے، آپ نے نماز میں اپنے کاروبار اسٹارٹ کیے. یہاں تو امام صاحب کے ساتھ جھک رہے ہیں اور کھڑے ہو رہے ہیں اور چل رہے ہیں. سچ مچ انسان تو اس جگہ ہوتا ہے جہاں اس کا ذہن ہوتا ہے. یہ سکھایا ہی نہیں جاتا. نماز کا حساب دینا ہوگا، یہ اصول ہے، عاقل و بالغ پر فرض ہے شریعت کے احکامات. عقل والا ہو، معلوم ہو کہ کیا کر رہے ہیں، یہ پتہ ہی نہیں کہ کیا کر رہے ہیں. جیسے دیوانے ہوتے ہیں، ان سے حساب نہیں لیا جائے گا. پھر کیوں کہا تھا کہ 7 سال سے شروع کرا دینا بچوں کو؟ روزہ جب بچے ضد کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نا ذرا سا رک جاؤ، ابھی اس سال نہیں اگلے سال رکھنا. نماز کیوں شروع کرا دیتے ہیں پہلے سے؟ اب یاد کرنا کتنی دیر کا کام ہے، اس میں روزے جیسی مشقت تھوڑی ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا شروع کرا دینا بہت کم عمر سے. سختی بھی کرنا ذرا بڑا ہو جائے، نہیں پڑھا، ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، ایڈلٹ نہیں ابھی. اس لیے کہ وہاں سے بتانا شروع کیسے ہوگی، تب بڑے ہوتے تک جہاں پر آپ نے فرض ہوگی تب پرفیکٹ ہو جائیں گے وہاں تک آتے آتے. وہ سکھایا نہیں جاتا، وہ بتایا بھی نہیں جاتا. تو یہ امت کی بدقسمتی ہے کہ صلاۃ اٹھ گئی، شروع بھی نہیں ہوتی. ہم سلام پھیر کر آپ کہ ہم نے پوری کر لی، ظہر کی پڑھ لی، عصر کی پڑھ لی، مغرب کی 5 وقت کی پابندی سے. تو ان کا جواب یہ ہے کہ اب قرآن سے جڑ کر دکھا دیجئے. ان کا جواب یہ ہے کہ اب آپ صلاۃ قائم کر کے دکھا دیجئے. تو کہیں نماز نہیں پڑھیں، ہم کہیں ہم صلاۃ قائم کر کے دکھائیں گے. یہ ہے اصل جواب. آپ اگر صحیح راستے کے اوپر ہیں اور اس صحیح مقصد پر ہیں، یہ بہت ضروری ہے. زندگی میں آئے تو کوئی مقصد ہوگا نا. اگر صحیح مقصد کے اوپر ہیں، اگر ان کی گولی آپ کو لگ گئی تو کامیاب ہو گئے، تو اس سے تو ڈرے نہیں. لیکن یہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ قرآن سے جڑے. تب قرآن کچھ رہنمائی کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے. جڑنا کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ خالی سبحان اللہ اس کے اوپر رب ہو گئی، پچھلے دور کی باتیں ہو گئیں خوش الہانی کے ساتھ میں. اچھا ہے تجوید کے ساتھ میں، صحیح ادائیگی کے ساتھ میں ہر ایک سیکھے. لیکن چاہے آپ نے جتنی اچھی آواز کے ساتھ میں، جتنی اچھی قرأت کے ساتھ میں سیکھ لیا، یہ تو ایسے ہی ہے ٹریفک سگنل کے اوپر کہ آپ نے یہ رٹ لیا کہ ریڈ سگنل پہ رکنا ہے، لال بتی پہ رکنا ہے، اور چلے چلے جا رہے. چاہے لال بتی ہو گئی یا نہیں ہو گئی، وہ آپ رٹتے ہوئے جا رہے ہیں. اب اسے دیکھیے کہ اس نے کیا کہا. اس نے تو کچھ چھوڑا نہیں زندگی کا کوئی شعبہ. اور ہدایت ملتی ہے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان کی بات پہلے بتاؤں. یہ فرمایا کہ میں 3 چیزیں بتا رہا ہوں اس میں سے کہ میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا، اس میں سے 3 بتا رہا ہوں میں آپ. جو میرے ساتھ زیادتی کرے میں اسے معاف کر دوں، جو میرے حق مارے اور مجھے نہ دے میں اسے دوں اور اس کے حق ادا کروں، جو مجھ سے رشتے کاٹے. تو کہہ رہے نا کہ ہم کٹنا ہے ان کو. ایک ماں باپ کی اولاد ہے، رشتہ تو کٹ ہی نہیں سکتا. رشتے ہاں زبان سے کہنے سے، دل سے کہنے سے کٹ جاتے ہیں. وہ کاٹ رہے تھے، کہا کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھ سے رشتے اپنے توڑنا چاہے میں اس سے رشتہ جوڑ کر دکھاؤں. اس میں سے 3 میں نے آپ کو بتائی. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. جواب ہمیں یہ دینا ہے. اس کے لیے بڑے صبر کی ضرورت ہے، بہت پیشنس کی ضرورت ہے، ڈٹے رہنے کی ضرورت ہے، بے پناہ صبر کی ضرورت ہے.